لله إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے تو سورۃ الحج مکمل تلاوت ہوئی اور سورۃ الحج کے بعد سورۃ المومنون اس کی تلاوت کی گئی اور پھر اس کے بعد سورۃ النور اس کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی بھی تکمیل حضرت قاری صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اور ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی سماعت کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ سورۃ الحج کی ابتدا، نام تو سورۃ حج ہے لیکن اس کی ابتدا قیامت کے ذکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی۔ چنانچہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ اپنے رب سے ڈرو، رب کی نافرمانی نہ کرو، جو حکم تمہیں ملے اس کی تابع داری کرو، اور جس امر سے معاملے سے تمہیں روک دے اللہ تعالیٰ اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کے یہ زلزلے جو ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں آیا تھا، اس کا مرکز افغانستان میں بتلایا گیا، لیکن یہاں تک اس کی اثر پذیری اور اس کی خوفناکی وہ آپ سب حضرات نے محسوس کی۔ اسی طرح اس سے بھی بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اس زمین کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ اس کی تو کچھ نوعیت ہی اور ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اس کی خوفناکی اور اس کی ہولناکی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے اپنے عرش کا سایہ ہمیں عطا فرمائے، جہاں صرف اسی کے نیچے امن اور اطمینان انسان کو میسر ہوگا، ورنہ انسان پورے میدان معاشر میں انتہائی سراسیمگی کے ساتھ وقت گزارے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زلزلے کا یعنی قیامت کے زلزلے کا کئی مقام پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو پوری صورت ہی صورت الزلزلہ ہے 30ویں پارے میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو ہلا دیں گے، بالکل زمین ہل جائے گی، اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ بالکل قرب قیامت اور قیامت کی ابتدا ہی میں یہ چیز رونما ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے سمجھو جیسے کہ کشتی ہوتی ہے بھنور میں پھنسی ہوئی، وہ پانی کے تھپیڑوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر، یا یہ کہ کس طرح ایک قندیل یا ایک لائٹ وہ فضا میں اٹکیا ہوا ہو، وہ فضا میں لٹکا ہوا ہو، اور ہواؤں کے تھپیڑوں سے کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی دائیں کہیں کبھی بائیں اس طرف آ جا رہا ہے۔ بالکل یہی کیفیت قیامت کے دن اس زمین پر انسان کی ہوگی۔ انسان کے پاؤں زمین پر ٹھہر نہیں سکیں گے، انسان کے پاؤں بھی زمین پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ایک جگہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
وحملت الارض والجبال فدکتا دکتم واحدہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جس وقت سور میں پھونکا جائے گا، فرشتہ ایک بغل نما سور جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، اور اس سے مراد یہ بغل ہے، یہ وہ آلہ ہے جس میں ہوا دیتے ہیں اور آواز نکلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں حدیث میں تو آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے کی ذمہ داری صرف سور پھونکنے کی ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں، اور وہ سور اپنے منہ کو لگائے ہوئے ہے اور کان اس طرح جھکائے ہوئے ہے کہ کب اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے اور میں اس سور میں پھونکتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی وہ اس انتظار میں اللہ فرماتے ہیں اذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک ہی بار وہ آواز لگائے گا اور وہ آواز ہر جگہ پہنچے گی اور ہر آدمی یہ سمجھے گا میرے اب قریب سے آ رہی۔ سورۃ قاف میں ہے کہ ہر جگہ یہی انسان سمجھے گا کہ یہ آواز میرے قریب سے آ رہی ہے۔ زمین پر ہر انسان بسنے والا اس آواز کو سنے گا اور اس آواز کو محسوس کرے گا۔ فرمایا وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی بار یہ پہاڑ بڑے بڑے جتنے بھی بڑے پہاڑ ہیں، جس طرح کسی چیز کو الٹا کے ریزہ کر دیا جاتا ہے، بالکل ان پہاڑوں کو بھی الٹا کے ریزہ کر دیا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ زمین بالکل یکساں ہو جائے گی، اس میں نشیب و فراز بالکل کہیں جگہ نہیں ہوگا، بالکل حدیث میں آتا ہے کہ روٹی کی طرح بالکل صاف چٹیل میدان کی بن جائے گی یہ زمین۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کا آغاز کیا ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ اکبر۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، دودھ پلانا انہیں یاد ہی نہیں رہے گا، یاد کیا وہ سقط ہی نہیں رکھے گی، اور حمل جو ہوں گے وتضع کل ذات حمل حملہا، جتنے بھی مؤنثات ہیں وہ جانور ہوں یا مرد عورتیں ہوں، اگر وہ حاملہ ہیں تو ان کے حمل گر جائیں گے اس خوف سے۔ وتری الناس سکارا، اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے لوگوں کو جس طرح نشے کی حالت ہوتی، حیران آنکھوں سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہیں، زمین ہلتی چلی جا رہی ہے، پاؤں زمین پر ٹھہرنے ہی نہیں پا رہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ وتری الناس سکارا، فرمایا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا شدید عذاب، اس کے خوف سے ان کی یہ حالت ہو چکی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ دیکھے گا آپ لوگ کتنے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے، علم ہے کوئی نہیں لیکن اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کو زیر بحث لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ رب العزت کا اور بھی شریک ہے، اپنی بادشاہت میں مملکت میں اللہ ذوالجلال نے بہت سے شریک بنا رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں احد ہوں، میں واحد ہوں۔ یعنی سورت احد دیکھیے، قل هو اللہ احد، ابتدا میں بھی احد اور آخر میں بھی احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ احد ہے، اکیلا ہے، اور اکیلا ہی سب پر غالب اور سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پذیر ہے، حکم چلتا ہے، کوئی اس کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کر پاتا، نہیں کر سکتا۔
اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کا انجام بھی پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر، اور یہ شیطان کے پیروی میں سب کچھ کرتا ہے انسان، یہ سب کچھ شیطان ان کو بہکاتا ہے، شیطان پھسلاتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کا بیٹا ہے، اللہ اکیلا نہیں ہے، اللہ کا شریک ہے، اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اختیارات دے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں ہم نے واضح کر دیا ہے کیا، فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ وہ تمہیں گمراہ کرے گا اور جہنم میں لے جائے گا تمہیں۔ ہم نے لکھ دیا ہے، واضح کر دیا ہے ابتدا ہی میں، اور ہر نبی نے ہر کتاب میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں گمراہ کرے گا اور تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ قیامت کے بارے میں بات کی ہے جس سے سورت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں لوگوں شک ہے تو ذرا سوچو تو صحیح کہ انسان تمہیں پیدا اللہ نے کس سے کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا ہے علیہ السلام، اور پھر اس جوڑے سے پانی کے ذریعے یہ ساری کائنات بچھائی ہے، پانی کے ذریعے ایک نطفے سے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں جو بات نہایت اختصار سے بتلائی ہے، سائنس کی نقطہ نظر سے دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ ایک مادہ منویہ سے، ایک قطرے سے اتنے جانور ہوتے ہیں، جرثومے اتنے ہوتے ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں بتلائی جاتی، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، ایک نطفے میں۔ اور وہ جرثومے نکلتے ہی رحم مادر میں بیضائے جو ہوتا ہے اللہ نے رکھا ہوا مادہ کے پیٹ میں، رحم میں، اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کو تلاش کر کے اس بیضہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جتنے وہ جرثومے جتنے بیضہ کے ساتھ ملتے ہیں اتنے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہے مل گیا، باقی سب ضائع ہو گئے، باقی سب ضائع ہو گئے۔ یہاں دیکھیے اگر اللہ ذوالجلال چاہتے ہیں تو سارے جرثوموں سے سب بیضا پھل دیتے، سب بیضا میں بچے پیدا ہوتے، اور اس کے لیے مادہ وہ بھی پشیمان ہو جاتی۔ اب بھی کہیں لڑکی کے یا جانور کے یہ کتی ہے، کتی 8-8 10-10 بچے ہوتے ہیں، بکری ہے 2-2 3-3 بچے ہوتے ہیں، بعض عورتیں ہیں جن کو 2-2 3-3 4-4 بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام کس کے اختیار میں ہے؟ آخر ایک کو ایک، باقی کو 2، باقی تو 3، کسی کو 4، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ایک ہے نا جو یہ سارا نظام کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جس وقت وہ شکم مادر میں جاتا ہے تو پہلے ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا لوتھڑا بننے کے بعد پھر وہ بوٹی بنتی ہے، بوٹی بننے کے بعد پھر اس میں کیا ہے، یہ ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر ایک وجود دھار لیتی ہے۔ 4 مہینے کے اندر اندر یہ سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مادہ ایک ہے، عورت ایک ہے، رحم ایک ہے، اور اس میں یہ ساری تبدیلیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری تبدیلیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ آخر یہ عورت کھاتی جو ہے، دودھ پیتی ہے، غذا کھاتی ہے، جو کچھ بھی کھاتی ہے، یہ خوراک تو ہے نا، لیکن اس خوراک سے شکم مادر میں ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، گوشت بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، انتڑیاں بھی بن رہی ہیں، بال بھی بن رہے ہیں، یہ بال بھی بن رہے ہیں، یہ ناخن بھی بن رہے ہیں، جسم کی ہر چیز رحم مادر میں تیار ہو رہی ہے، خوراک ایک ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں ہوش نہیں آتی لوگوں، تمہیں شک ہے
اس اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا ہے اور تم میرے بارے میں جھگڑتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. جس مالک نے مردے سے اللہ ذوالجلال نے ایک موتا سے اللہ ذوالجلال نے انسان کو پیدا کر دیا ہے. یہ زمین ہے بالکل خشک سالی کی وجہ سے خشک ہوتی ہے, زمین بنجر ہوتی ہے, اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور بارش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, فصل لہلہا اٹھتی ہے, بنجر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. بلکہ وہ دانے یا وہ بیج جو 1 سال تک ریت میں اور مٹی میں ملے رہتے ہیں, وہ بارش برسنے سے اپنی اصلی صورت اور اپنی اصلی کیفیت وہ دھار لیتے ہیں. بلکہ چھوٹے چھوٹے جانور بارش برسنے سے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ زمین خشک ہے, یہاں ہمارے تو نہیں ہوتی, ریت کی زمین میں یہ کھنگور کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے, کھمبی جس کو کہتے ہیں, یہ کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ جانور چھوٹا سا جانور ہے, سرخ جانور نہایت قیمتی, وہ ریت میں سے بارش برسنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ ریگ ماہی ریت سے پیدا ہوتی ہے, پہلے وہ کہاں کھپی ہوئی تھی؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بارش برسانے سے برسا دیتے ہیں نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مخلوق پیدا کرنے پہ قادر ہے, اسی طرح انسان کو اثر نو مردہ ہونے کے بعد پھر بارش برسے گی. جس طرح حدیث میں آتا ہے, سب انسان پہلے نفخہ کے بعد جس وقت سب مر جائیں گے, ایک وقت مدت گزرنے کے بعد, جس مدت کا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہیں, اللہ ذوالجلال بارش برسائیں گے. بارش برسنے کے نتیجے میں یہ انسان جو قبروں میں پڑا ہے یا باہر ہے, جہاں کہیں بھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انسانوں کو اثر نو زندہ کر دیں گے. وجعلنا کل شیء من الماء حی, ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے زندہ کیا ہے, پانی سے بنایا ہے. پانی سے اس کو پانی, کوئی چیز بھی حیوان ہو یا انسان ہو یا جن ہو, وہ پانی سے بے نیاز نہیں ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل پھر فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ نونہال کب تک رہتا ہے. بعض پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, بعض پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں, بعض وہ ہے جو ارذل العمر کو پہنچ جاتے ہیں, بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں, بعض وہ ہے جو ارذل العمر کو پہنچ جاتے ہیں. فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَانبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. وہی بات جو پہلے میں نے بارش کے حوالے سے کی, اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ ہے تمہارا سچا رب, یہ ہے تمہارا سچا رب. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہی موتا کو زندہ کرنے والا ہے. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور ہر چیز پہ وہی قادر ہے, ہر چیز پہ پوری طرح وہی قادر. قدیر کا لفظ فعیل کے وزن پر ہے, عظیم کے وزن پر ہے, رحیم کے وزن پر ہے. اس میں مبالغے کا صیغہ پایا جاتا ہے, اور اس کا معنی صرف قادر نہیں ہے, پوری طرح قادر, یعنی اس کی دسترس سے کوئی چیز خارج نہیں. اس کے معنی یہ ہے, مفہوم یہ ہے کہ اس کی دسترس سے کوئی چیز خارج نہیں, ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے اللہ وحدہ لا شریک کو. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت آ کے رہے گی, قیامت آ کے رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ ذوالجلال قبروں میں پڑے ہوئوں کو اللہ زندہ کرے گا, قبروں میں پڑے ہوئوں کو اللہ زندہ کرے گا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. فرمایا لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. اللہ زندہ نہیں کر سکتا, ہڈیاں کیسے زندہ ہو جائیں گی, یہ پرانے قصے اور کہانیاں ہیں, یہ صرف باتیں ہیں. ہمارا باپ ہمارا دادا کتنی مدت ہوئی مرے ہوئے, اگر یہ سچے ہیں نبی دعویٰ کرنے والے, ان کو زندہ کر کے دکھائیں.
ان کو زندہ کر کے دکھائیں، اور زندہ کر کے دکھایا بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں زندہ کر کے دکھایا بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 آدمیوں کو ساتھ بھیجا ہیں، اور انہوں نے ایک نالائکی کی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ کیفیت تمہاری، چلو چلو تم دفع ہو۔ سارے مر گئے، موت آ گئی ان پر۔ موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہو گئے، اللہ ذوالجلال سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، قوم کو کیا جواب دوں گا کہ بندے مروا کے آ گیا ہے، گیا تھا کلام کرنے کے لیے، تورات لینے کے لیے، اور بندے مروا کے آ گیا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ یہ فتنہ ہے میرے لیے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں۔ حضرت ایک اللہ کا بندہ کہنے لگا، تیسرے پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، تیسرے پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ ایک بستی سے تک پہنچا جو بالکل ویران ہو چکی تھی، بالکل ویران ہو چکی تھی۔ وہ کہنے انا یقون انا، ہاں ان کو کیسے اللہ ذوالجلال زندہ کرے گا، یا اللہ کیسے ہوگا ان کو دوبارہ اٹھنا ان کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا لو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کو بھی مار دیا، چل تو بھی اسے راستے پر جا۔ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد 100 سال تک فوت رہا، لوگ آتے جاتے رہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا اور کہا، فرمایا دیکھو دیکھو کہاں ہے تمہاری سواری، وہ گدھا گھوڑا کہاں ہے؟ ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، وہ بالکل ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، نہ گوشت ہے نہ چمڑی ہے اس پر، ہڈیاں بنی ہوئی ہیں۔ اور ساتھ فرمایا اپنا کھانا بھی دیکھ لو۔ کھانا دیکھا تو وہ تر و تازہ، اس میں باسی پن ہے ہی نہیں، 100 سال ہو چکا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اب دیکھو اس گدھے کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا اٹھو بھائی، اب وہ ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں، ماس بھی آگ چڑھا، گوشت پوست بھی اس پر چڑھا، اور گدھا زندہ ہو کے اس اللہ کے بندے کے سامنے بول پڑا۔ ہاں اللہ اکبر کبیر، یہ کتنی مثالیں ہیں جو خود قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور صحابہ کہف 309 سال تک قبر میں پڑے رہے، غار میں پڑے رہے، ہاں سوئے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہاں دیکھیں، سورۃ کہف میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگائی، ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگائی۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں آنکھ سے پہلے کان بند ہوتے ہیں، نیند آنے میں آنکھ سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ کان یہ سماعت چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد نیند کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عموماً کہ آنکھیں بند کر لیں نیند آ جائے گی، آنکھیں بند کرنے سے نیند نہیں آتی، آنکھیں بند ہوتی ہے انسان پھر بھی جاگتا ہوتا ہے۔ پہلے یہ کان بند ہوتے ہیں، ان میں آواز آنی بند ہوتی ہے، یہ دماغ میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز کانوں میں سنائی دیتی ہے دماغ تک وہ آواز پہنچتی ہے، وہ چیزیں پہنچتی ہیں اور دماغ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہ کان بند کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور دماغ بھی اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، نیند اللہ ذوالجلال عطا فرما دیتے ہیں۔ تو 309 سال تک وہ سوئے رہے نا۔ اللہ ذوالجلال نے کیسا نظام کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو صرف سلائے نہیں رکھا، ان کے پہلو بھی بدلے، کبھی دائیں کبھی بائیں، پہلو بدلے ہیں میں نے ان کے، ہیں اللہ اکبر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمت پر سوئے رہنے کے نتیجے میں یہ کمر زخمی ہو جائے۔ بیمار ہوتا ہے وہ چارپائی پہ لیٹا لیٹا زخم ہو جاتے ہیں کمر پر یا نہیں ہوتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے پہلوؤں کو بدلا ہے تاکہ یہ کسی اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور جب ان کو اٹھایا تو ان سے آپس میں کہتے ہیں کتنی دیر سوئے؟ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ 309 سال تک شعور ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں نا، سوئے ہوئوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر تک سوئے رہے۔
تو اللہ کے ولیوں کو موت کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. غور کریں, اللہ ذوالجلال نے سمجھایا, ان کو پتہ چل جاتا ہے. ان 300 سال سوئے رہنے والوں کو پتہ نہیں ہم کتنی دیر تک سوئے رہے ہیں. یہ تو بھید کھلا جس وقت وہ کھانا کھانے کے لیے, کھانا لینے کے لیے ایک ساتھی کو پرانی کرنسی لے کے گئے, جو کرنسی بدل بھی گئی تھی, ماحول بدل گیا, شہر کا رنگ ڈھنگ بدل گیا. وہ دیکھ کے حیران پریشان ہوا. کھانے کے لیے پیسے دیے تو وہ کہنے لگا یہ کہاں سے لائے ہو؟ اوہو, یہ تو 300 سال پہلے کے پیسے ہیں, آج تو کرنسی کچھ اور چل رہی ہے. وہ تم کہاں تھے؟ اب یہاں سے راز کھلتا ہے, یہاں سے بات بنتی ہے, لوگوں میں شور اٹھتا ہے, وقت کے بادشاہ تک بات پہنچتی ہے. وہ وہاں جا کے غار میں سب کو دیکھتے ہیں, اور پھر وہ اپنے عقیدے کے مطابق عیسائی تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی مسجد بنا دیں, یہ بڑے ولی اللہ ہیں, مسجد بنا دے یہاں. ہاں, قبروں پر مسجدوں کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ان لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اللہ اکبر کبیر. تو انہوں نے کہا یہاں بھی جناب مسجد بنا دو, لوگ یہاں آ کے عبادت کریں اور ان کو بھی پوجیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کیفیت ہے. تو اللہ ذوالجلال نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. نہ کوئی تحریر ہے ان کے پاس, نہ کوئی کتاب ہے ان کے پاس جس میں یہ اس کا انکار ہو کہ قیامت نہیں آئے گی, نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے, نہ ہی ہدایت کا کوئی ذرہ ہے. لیکن یہ کہتے کیا ہے, دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب مردوں کو, بلکہ اس طرح بے جان چیزوں کو میں جان دے سکتا ہوں, تو جو پہلے بنے ہوئے ہیں ان کو اثر نو زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ میرے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ اصل چیز تو پہلی بار بنانا مشکل ہے. جب ایک چیز پہلی بار بن چکی ہے, اب وہ نیست و نابود ہو گئی ہے, تو اس کو اثر نو دوبارہ بنانا اور دوبارہ تعمیر کرنا, دوبارہ حیات دینا, یہ پہلے سے مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے بات کا آغاز کیا ہے, اور ساتھ پھر اپنی توحید کا بھی ذکر کیا ہے, اپنے وحدانیت کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کے سورۃ الحج کے نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ ابتدائی آیات جو 20-25 ہیں, ان کا پس منظر یا ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے, اور 25 آیات کے بعد کی جو آیات مبارکہ ہیں اس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا ہے, اور وہ بھی مدینہ طیبہ میں ابتدائی پہلے دوسرے سال میں. یہ علماء مفسرین نے قرآن مجید کے مضامین سے یہ چیز جو ہے نا اخذ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیے, ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور بتلایا جاتا ہے, مکے والوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنے جد اعلیٰ کو دیکھو جس نے یہ گھر بنایا تھا. اس جد اعلیٰ نے اذن فی الناس بالحج, اللہ نے حکم دیا تھا لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ, اور سارے وہاں حج کے لیے جاتے ہیں, لیکن تم نے میرے نبی اور میرے نبی کے ساتھیوں کو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے روک دیا ہے, ان کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی ہے, اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پہلے انہیں جھنجھوڑا ہے کہ تم نے ابراہیم, اپنے آپ کو کہتے تو ہے ابراہیمی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے تمہارا کوئی تعلق وابستگی نہیں ہے. انہوں نے تو اذن عام دیا تھا, اور میں نے بھی کہا تھا کہ آپ اعلان کریں, ہر دور دراز سے مڑیل اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور کی وادیوں سے یہاں لوگ پہنچیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جو بات اللہ نے فرمائی تھی آج ہمارے آنکھوں میں گھوم رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں پوری زمین سے. اونٹ تو اس وقت بہت کم ہیں, وہاں ہی کے رہنے والے گاڑیوں پہ بھی آتے ہیں, ہوائی جہازوں پر بھی آتے ہیں,
زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں سے انسان مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں پہنچ نہیں رہے ہیں، اور اس سال رمضان المبارک میں تو پہنچنے کی انتہا ہو گئی ہے، بلکہ آج کے اخبار کل کے اخبار میں تھا کہ بیت مسجد نبوی میں 1 کروڑ سے زیادہ حجاج پہنچے ہوئے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ، اللہ اکبر کبیرہ، مسجد نبوی میں، اور مکہ مکرمہ میں بھی اسی طرح، حالانکہ دونوں جگہ پر حاضری ہوتی ہے، تفریق ہوتی ہے، کہنا چاہیے تقسیم ہوتے ہو، ایک ہی جگہ اگر مکہ مکرمہ میں یہ سب اکٹھے ہوں تو پھر بہت بڑا اجتماع دنیا کا مثالی ہوتا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ کو جھنجھوڑا کہ تم کہتے تو ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن تمہارا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام کو اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر کو اس صورت میں جہاد کی اجازت دی ہے۔ سب سے پہلے جہاد کی اجازت اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے دل مچل رہے تھے مکہ مکرمہ سے آنے کے بعد، بالخصوص جس وقت حج کا موسم آیا تو انہیں بیت اللہ کی یاد ستا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو تمہیں جانے نہیں دیں گے، لیکن اب اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم جہاد کرو، تم جہاد کرو، اس کے لیے اللہ ذوالجلال راستے کھول دے گا۔ چنانچہ بدر سے پہلے بھی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے حکم سے چھوٹی چھوٹی مہمات اس میں حصہ لیا، اور اللہ ذوالجلال نے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اور وہ راستہ مدینہ سے نکل کے مسلمانوں کا دارالسلطنت وہ بڑھتا چلا گیا نسبتاً پہلے کے دور سے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور پھر سورت کے آخر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مسئلے کو دہرایا ہے، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اسی سورت حج کی آیت نمبر 100 یعنی آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے آیات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ہاں، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور لکل امۃ جعلنا منسکا هم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخر میں بھی، سورت کے آخر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، اور اسی قیامت کے تذکرے پر سورت کا اختتام کیا ہے، اور یہاں یہ بھی فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ وہ بھی معبود ہیں، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، انہیں کوئی کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مثال پھر آگے دی ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگو ہماری مثال سنو، کیا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان کو پیدا کرنا تو خدا رہا، ایک مکھی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بلکہ اگر مکھی ان کے دسترخوان پلیٹ سے برتن سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے اپنے نحیف و نزار پاؤں کے ساتھ، وہ مکھی، تو یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے،
ہاں پیدا کرنا تو کجا، مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. لا یستنقذوا منہ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور جو مانگنے والے ہیں وہ بھی کمزور. علی کل شیء قدیر کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک. اور اسی لیے اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ ذوالجلال کے مقام کو پہچانا نہیں ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوی ہیں اور سب پر غالب ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اور تم اعتراض کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی. سن لو، اللہ ذوالجلال خود چنتے ہیں فرشتوں میں بھی انسانوں میں بھی اپنا رسول، جس کو چاہتے ہیں رسول بنا دیتے ہیں. جبرائیل کو فرشتوں میں رسول بنایا، اور کبھی کبھی انفرادی طور پر کسی ایک فرشتے کو بھی پیغام بھیج کے جبرائیل کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام کو پیغام دیا. وَرُسُلًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی نبیوں کو کون منتخب کرنے والا ہے؟ کون ان کو چننے والا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا، زکوٰۃ کا اور اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا تذکرہ کیا ہے آخری آیت میں. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا کارساز ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. یہ سورت کے اختتام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا ہی تذکرہ کیا ہے اور قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کی ناتوانی کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اگلی صورت ہے سورت المومنون، جس کی ابتدائی آیات میں مومنوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور ان اوصاف کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا ہے اولئک هم الوارثون، کہ یہی جنت کے وارث، یہی حقیقتاً جنت کے وارث ہیں. اور ان میں پہلا وصف کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں. اور ساتھ کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پہلا موقع ہے جہاں نماز اور زکوٰۃ کے مابین لغو سے روکا گیا ہے. بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آگے فرمایا والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا. پہلے فرمایا کہ نماز میں خشوع ادا کرتے ہیں، پھر نہیں یہ نہیں کہا کہ پھر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، بلکہ وہ لغو باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. باتونی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں باتونی نہیں ہے، خاموش وقت زندگی گزارتے ہیں، مقصد کی بات کرتے ہیں، فائدے کی بات کرتے ہیں. جس طرح حدیث شریف میں فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو بات بھی کہے اچھی بات کہے، خیر کہے، خیر بانٹے، دشمنی نہیں، عداوت نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، بلکہ کیا؟ خیر بانٹے وہ لوگوں میں. اور ساتھ فرمایا او لیسکت، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر خاموش رہے. پھر کیا کرے؟ او لیسکت، خاموش رہے، چپ رہے، بولے نہ. اور یہاں بھی اللہ ذوالجلال نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. یہ لغو سے اعراض کرنا نماز کے بعد اس لیے علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں نماز میں خشوع بھی انہی کو ہی حاصل ہوتا ہے. جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بھئی جب لغویات سے دل و دماغ بھرے ہوئے ہوں تو وہ دل و دماغ نماز میں بھی نہیں لگنے دیتے، دل دماغ میں نہیں لگنے دیتے. نماز میں خشوع کس طرح ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے الفاظ کو غور سے پڑھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ ہم وضو کو دھیان سے کریں. وضو دھوتے ہوئے اپنے اعضاء کا خیال رکھیں. ہاتھ دھو رہا ہوں، منہ دھو رہا ہوں،
اللہ کی مہربانی سے منہ کے ہاتھ کے گناہ جھڑ رہے ہیں اور میں اللہ کی بندگی کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں، یعنی اس نیت سے، نیت کے ساتھ وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی حضوری کا تصور رکھے، اور جو الفاظ ادا کرے ان الفاظ کے معانی سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر معانی سمجھ نہیں پاتا، نہیں سمجھ آتے، تو کم سے کم الفاظ کی ادائیگی صحیح طور پر کرے، ان میں کچرا نہ کرے، کترا نہ کرے، بات سمجھے نا، ان کو الفاظ کی ادائیگی، اور وہ ادائیگی اس انداز پر کرے کہ ان کی سرسراہٹ ان کے کانوں تک پہنچے، تاکہ کان اور زبان میں یگانگت پیدا ہو جائے۔ کان اور دماغ اور زبان میں یگانگت پیدا ہوگی تو دماغ میں سکون ہوگا، بات سمجھے یا نہیں؟ کان اور زبان میں یگانگت ہوگی تو دماغ اسی طرح ملتفت ہوگا جو الفاظ پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی مگروں لون واسطے، فکر لون واسطے پڑھیں گے تو خشوع نہیں ہوگا۔ خشوع کیسے ہوگا؟ معانی کا لحاظ رکھ کے، بلکہ اللہ ذوالجلال رحمت فرمائے، کچھ علماء نے تو کہا ہے کہ نماز صحیح ہوتی اس وقت ہے جب الفاظ کے معانی جانتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، فرمایا نشے کی حالت میں تم نماز نہ پڑھو، اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں یہ پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، جب تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی طرف سے نماز پڑھو اور زبان سے کچھ اور کہے جا رہے ہو۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نشے میں نہیں ہوتے، اللہ کے فضل و کرم سے نشے میں نہیں ہوتے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، ہم نشے میں بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہماری نماز خشوع سے خالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو خشوع سے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے معانی کو سمجھیں، نماز کے الفاظ۔ اب تو نمازیں چھوٹی چھوٹی چھپ چکی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے تراجم چھپے ہوئے ہیں، ان تراجم کا حضور ہونا چاہیے تاکہ نماز میں دل جمی پیدا ہو سکے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب نماز پڑھے تو اپنے دل پر یہ توجہ رکھے کہ میرے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس پر کیا خیالات آتے ہیں، کیا تصورات آتے ہیں۔ جس طرح حدیث جبرائیل میں ہے نا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ یہ تصور ذہن میں ہو تو پھر نماز میں دل بھی لگتا ہے، اور باقی پھر دوسری عبادات جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مسائل ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں، لیکن انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ باقی آگے سورۃ النور ہے، اس کا حصہ بھی جو اللہ نے توفیق عطا فرمایا جب کل مکمل ہوگی تو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب